بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم تہران میں ہیں اور یہ تہران انتہائی قدیمی شہر ہے جس کو پرانی کتابوں میں رے کہا گیا ہے۔ اس وقت ہم تہران کی جو جان ہے، جو جوہر ہے، شاہ عبدالعظیم حسنی کے روضے پر موجود ہیں۔ اور شاہ عبدالعظیم وہ ہیں کہ جو 5 پشتوں میں امام حسن مجتبیٰ سے مل جاتے ہیں۔ آپ کا شجرہ اس طرح ہے کہ سید عبدالعظیم ابن عبداللہ ابن علی ابن حسن ابن زید امام حسن مجتبیٰ۔ شاہ عبدالعظیم وہ ہیں جن کے بارے میں 10ویں امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے رے میں شاہ عبدالعظیم کی زیارت کی وہ ایسا ہے کہ اس نے کربلا میں حسین کی زیارت کی۔ اس وقت جہاں میں کھڑا ہوا ہوں یہ شاہ عبدالعظیم کے حرم میں آپ دیکھ سکتے ہیں، سامنے امام علی نقی علیہ السلام کی حدیث لکھی ہوئی ہے کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ جس نے شاہ عبدالعظیم کی زیارت کی اس نے گویا کربلا میں امام حسین کی زیارت کی۔ لہذا بہت ہی شاندار روضہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ایوان بنا ہوا ہے، انتہائی خوبصورت محراب، انتہائی خوبصورت آئینہ کاری اور تاریخی، یعنی بہت کم روضے ایسے ہیں جس پر ایسے آپ کو مناظر دیکھنے کو ملیں گے۔ آئیے ہم روضے میں داخل ہوتے ہیں۔ اس وقت شاہ عبدالعظیم کے روضے میں ہم داخل ہوئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سامنے ذریح مقدس ہے اور اس کے اوپر جو دیوار آپ دیکھ رہے ہیں انتہائی قدیم اس وقت یہ کام ہوا ہے اور یہ تقریباً 800 سال پرانی یادگار ہے۔ اس کو انہوں نے محفوظ کیا ہے۔ خط کوفی میں عبارتیں عربی کی لکھی ہوئی ہیں۔ شاہ عبدالعظیم وہ ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا پہلا روضہ جو ہے وہ محمد ابن زید دائی جو علوی خاندان تھا، انہوں نے سب سے پہلے شاہ عبدالعظیم کا روضہ بنوایا تھا۔ شاہ عبدالعظیم وہ ہیں کہ جنہوں نے 3 اماموں کا زمانہ دیکھا ہے، امام علی رضا، امام علی نقی اور امام تقی جواد صلوات اللہ علیہ، یعنی مسلسل 8ویں، 9ویں اور 10ویں امام کی صحبت آپ کو حاصل رہی ہے۔ آپ نے تقریباً 2 حدیثیں امام رضا سے، 26 حدیثیں امام تقی جواد سے اور تقریباً 9 حدیثیں امام علی نقی صلوات اللہ علیہ سے سماعت کیں، اور تقریباً جتنی روایات آپ سے ملتی ہیں ان کی تعداد 100 سے بھی زیادہ ہے۔ شاہ عبدالعظیم کے حرم کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی دیواروں میں جہاں جہاں آپ کو عربی نظر آئے گی، جب آپ اس کو غور سے پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو روایات شاہ عبدالعظیم سے روایت کی گئی ہیں وہ حرم کی تمام دیواروں پہ لکھی ہوئی ہیں۔ شاہ عبدالعظیم کی تاریخ ولادت 4 ربیع ثانی بتائی جاتی ہے 173 ہجری، اور آپ کی رحلت جو ہے وہ 252 ہجری میں ہوئی کہ جب امام علی نقی علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے نہج البلاغہ سے بہت پہلے امیر المومنین کے خطبوں کو جمع کیا۔ نہج البلاغہ کے جو مصادر ہیں، جو حوالے ہیں، اس میں شاہ عبدالعظیم کی کتاب کا نام آتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے معصومین کی روایت کا مجموعہ جمع کیا اور آپ نے دن و رات کی جو دعائیں ہیں اس پر مشتمل ائمہ کے اقوال کو یکجا کیا۔ بہت سی کتابیں آپ سے یادگار ہیں۔ تو اس وقت جب ہم یہاں موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاہ عبدالعظیم کی جو زری ہے یہ ناصر الدین شاہ قاجار کے زمانے کی ہے۔ اس پہ نام لکھا ہوا ہے۔ اوپر کا حصہ ناصر الدین شاہ قاجار کے عہد کا ہے اور نیچے کی دری نئی ہے جو بعد میں بنا دی گئی ہے، چونکہ زائروں کی مسلسل اس کو بوسہ دینے کی وجہ سے، چومنے کی وجہ سے زری جو ہے وہ خستہ ہو گئی تھی۔ تو یہ زری کے مناظر ہیں۔ تھوڑا سا آگے آئیے تاکہ آپ کو زری کی زیارت کرائی جا سکے۔ یہ شاہ عبدالعظیم کا نام اس میں گرامی لکھا ہوا ہے اور یہ زری ہے۔ یہ زری کا اوپر کا حصہ بہت قیمتی ہے جس کو انہوں نے محفوظ رکھا ہے۔ آئیے دوسرے حصے سے زری کی زیارت کرتے ہیں۔ شاہ عبدالعظیم وہ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ سامرہ میں آپ رہا کرتے تھے اور آپ نے سامرہ سے جو ہے وہ تقریباً متوکل عباسی کے زمانے میں آپ نے رے کی طرف جو ہے وہ ہجرت فرمائی۔ بعض اقوال یہ ہیں کہ امام علی نقی کے حکم پر آپ نے ہجرت کی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ آپ زیارت امام علی رضا کے لیے تشریف لائے تھے، لیکن جب آپ یہاں آئے تو چونکہ یہاں امام موسی کاظم کے ایک بیٹے اور امام رضا کے بھائی حمزہ کی قبر تھی تو آپ اس کی زیارت کے لیے یہاں رک گئے تھے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک شیعہ کا گھر اس علاقے میں تھا، اس کے گھر میں ایک سرداب تھا، مکان کے نیچے ایک سرداب تھا، اس سرداب میں آپ پوشیدہ طور پہ رہتے تھے اور مسلسل عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ کے زمانے میں کسی کو نہیں معلوم تھا کہ آپ کون ہیں، کیا ہیں، بس یہ تھا کہ ایک عالم ہے، ایک متقی بزرگ ہیں، لہذا لوگ آپ کا بہت احترام کرتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ نے چند سال یہاں گزارے اور آپ کی رحلت سے پہلے
ایک شخص نے اپنے خواب میں یہ دیکھا کہ پیغمبر اسلام تشریف لائے ہیں اور آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں خواب میں آ کے کہ کل عبدالجبار ابن عبدالوہاب رازی کے باغ میں، جو سیب کا باغ ہے، اس میں میری نسل سے ایک فرزند کو دفنایا جائے گا، اس کا نام عبدالعظیم ہے۔ اگلے ہی دن اس شخص نے اس باغ کو خرید لیا اور اسی دن شاہ عبدالعظیم کی اس باغ کے اندر تدفین ہوئی۔ آپ کی وفات کے بارے میں دو اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کی مطلب وفات طبعی وفات ہوئی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کو زندہ قبر میں دفنایا گیا اور آپ کو زہر دیا گیا۔ دونوں روایتیں ہیں۔ 15 شوال 252 ہجری آپ کی شہادت کی تاریخ ہے، اور یہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں شاہ عبدالعظیم کی زری ہمارے سامنے موجود ہے۔ شاہ عبدالعظیم کی زری کے بالکل ساتھ امام موسی کاظم کے فرزند حضرت حمزہ کا روضہ موجود ہے، اور یہی وجہ تھی کہ شاہ عبدالعظیم نے یہاں قیام کیا ان کی قبر کی وجہ سے۔ آئیے زیارت کرتے ہیں۔ سامنے شاہ عبدالعظیم کی زری ہے، اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں حضرت حمزہ ابن امام موسی کاظم علیہ السلام۔ حضرت حمزہ وہ ہیں کہ جو امام موسی کاظم کے فرزند سید احمد شاہ چراغ جو شیراز میں دفن ہیں، آپ ان کے سگے بھائی ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام احمد ہے، اور آپ ہی کے سبب سے شاہ عبدالعظیم یہاں پر تشریف لائے تھے اور آپ نے یہاں اقامت اختیار کی تھی۔ آپ کا شمار محدثین میں ہے۔ شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ آپ سفر میں امام رضا کی خدمت کیا کرتے تھے۔ جب امام سفر پہ جاتے تھے تو آپ ان کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے اور مسلسل سفر میں رہا کرتے تھے۔ آپ اس دنیا میں کب آئے، کب رخصت ہوئے، تاریخ اس پر خاموش ہے، لیکن آپ کے وجود کی برکت سے شاہ عبدالعظیم کی قبر یہاں پر بنی، اور بہت سے امامزادے یہاں آئے، اور لوگوں نے آپ کے جوار میں دفن ہونا اپنے لیے باعث شرف سمجھا۔